یہ فرمایا تھا کہ ان کے 6 احوال ہیں. اگر اکیلی پوتی ہے تو اس کو نصف مل جاتا ہے، 2 یا زائد ہوں تو 2/3، جبکہ سلبی بیٹیاں نہ ہوں اور سلبی بیٹی موجود ہو، ایک موجود ہو، تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے تکملۃ للثلثین. اور 2 یا زائد سلبی بیٹیاں ہوں تو فرمایا لا یرثن مع السلبیتین، تو پھر پوتیاں وارث ہی نہیں ہوتی، مگر تب جب کہ ان پوتیوں کے ساتھ یا ان سے نیچے کوئی پوتا بھی ہو، لڑکا بھی ہو. فیعصبہن، تو وہ لڑکا ان برابر والی پوتیوں کو یا اوپر والی پوتیوں کو وہ لڑکا عصبہ بنا دے گا. اور بیٹیوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اس پوتے اور پوتی ان لوگوں کو للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پہ دیا جائے گا. یہ جو بات کہہ دی نا کہ ان پوتیوں کے برابر یا ان کے نیچے کوئی لڑکا ہو، اسی کی وضاحت کے لیے یہاں پر ایک نقشہ بنایا. دیکھ لیجئے سورۃ مسألۃ بنات الابن، ولو ترک ثلاث بنات، یہی دیکھ لیجئے ولو ترک ثلاث بنات، اگر 3 بیٹیاں چھوڑی، نہیں ثلاث بنات ابن، 3 پوتیاں کہ ان میں سے بعض سے اسفل ہوں، اور 3 دوسری پر پوتیاں کہ ان میں بعض سے اسفل ہوں، یعنی اوپر نیچے. وثلاث بنات ابن آخر، اور 3 پر پوتیوں کے بعد کیا آتا ہے؟ لکڑ پوتیاں. ابھی اردو میں جو ہے نا پر پوتی کے بعد لکڑ اور سکڑ کیا کیا آتا رہتا ہے، یہ مجھے اردو ادب میں پتہ نہیں ہے کہ پر پوتا اور پر پوتی کے بعد بولتے کیا ہے، لیکن عربی میں بہت واضح ہے. چلیے، تو فرمایا، اس میں بھی فرمایا کہ لکڑ پوتیاں جو ہے نا ان میں بھی بعض سے اسفل ہوں بہذه سورہ. اب کیا کریں گے؟ یہ اسی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا. بہذه سورہ کا نقشہ دیکھ لیجئے. یہاں دیکھیے آپ جو ہے زید کا انتقال ہوا، یہ ہے میت، اور زید کا پہلا بیٹا، اس کا دوسرا بیٹا، زید کا تیسرا بیٹا. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں زید کے ساتھ جو ہے نا، یہ دیکھیے ایک فریق، پھر دوسرا فریق، تیسرا فریق. تو زید کے 3 بیٹے ہیں، ایک ہے عمرو، ایک ہے بکر، ایک ہے خالد، 3 بیٹے. تو پہلا جو بیٹا ہے فریق اول کہہ دیا، بڑا بیٹا عمرو، اس کی 2 بیٹی، یہ دیکھ لیجیے ایک ادھر، یہ نقشہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی حضرت. 3 بیٹے ہیں زید کے. پہلے بیٹے کی 2 اولاد، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو میت زید کی کہ یہ دونوں تو پوتا پوتی ہو گئے نا، تو یہ ہے پہلے گروپ، پہلے فریق کی اوپر والی پوتی. اور اسی کے بعد نیچے چلے جائیے اور نیچے آ جائیے تو ایک پوتا جو ہے نا فریق اول کا، اس پوتے کی بھی 2 اولاد، ابن اور بنت، ابن اور بنت. اور پھر اور جائیے آگے تو اس بیٹے جو تیسرے درجے میں ہے
اس کی ایک بیٹی، تو یہ بھی پوتی ہو گئی، تو 3 پوتیاں ہو گئی نا. لیکن 3 پوتیاں جو ہوئی وہ بعض سے اسفل ہے نا. فریق اول میں پوتیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پوتی سے ہی، پہلے بیٹے کی بیٹی، پھر اس بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، پھر اس کے بعد پوتے کے بیٹے کی بیٹی. تو یہ 3 طبقات ہو گئے پوتیوں کے. لیکن یہ بیٹیوں کے طبقات جو چل رہے ہیں نا وہ پوتی سے ہی شروع ہو گئے پہلے فریق میں. لیکن فریق ثانی میں دیکھیے پوتی سے معاملہ نہیں شروع ہوا، پر پوتی سے شروع ہوا، کیونکہ بکر تو بیٹا ہے، اس کے بعد یہ پوتا ہے. اس پوتے کی 2 اولاد ہے، بیٹا اور بیٹی. تو یہ جو پہلی بیٹی فریق ثانی میں، یہ تو پوتی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پر پوتی ہوئی. تو یہ سلسلہ فریق ثانی میں تیسری جنریشن میں شروع ہو رہا ہے، پر پوتی. تو پہلے والی فریق والی جو پوتی ہے وہ اس سے اوپر ہوئی نا، دوسرے ہی درجے میں ہو گئی، اور یہ تیسرے درجے میں آ رہی ہے. اور پھر اسی میں اور آگے جائیے تو یہ جو تیسرے درجے کا بیٹا ہے، اولاد ہے، بیٹا پوتا، اوپر پوتا ہے، پھر اس کی 2 اولاد ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر اس بیٹے کی بھی ایک اولاد ہے، ایک بیٹی ہے. تو یہاں بھی 3 پوتیاں ہیں. لیکن پوتیوں کا سلسلہ شروع ہوئی ہو رہا ہے پر پوتی سے، تیسرے درجے میں. اگر تیسرے گروپ کو دیکھیں گے، یہ حالانکہ مسئلہ آسان ہے لیکن بہرحال مثالیں دیجیے اس طرح سے بنا کے لگتا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تیسرا جو فریق ہے وہ دیکھیے خالد چھوٹا بیٹا ہے، تو اس کی ایک اولاد، ایک بیٹا پوتا جو ہوا، پھر اس کا پر پوتا، پر پوتے کی 2 اولاد ہے نا. وہاں پہ پر پوتے کی بیٹی ہوئی. تو وہ جو بیٹی ہوئی یہ تو میت کی لکڑ پوتی کے بعد بھی نہیں، پر پوتی کے بعد لکڑ پوتی ہوئی ہے. یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی ایک سلسلہ اور ڈاؤن ہوا. اور پھر یہ جو چوتھے درجے میں بیٹا ہے اس کی بھی 2 اولاد. کہاں چلا گیا؟ اس کی بھی 2 اولاد، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کی بھی ایک اولاد، ایک بیٹی. تو یہاں بھی یعنی تینوں سلسلوں میں 3 پوتیاں ہیں. تینوں سلسلوں میں دیکھیے 3 پوتیاں ہیں، اور بعض سے نیچے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے فریق میں پوتی کا سلسلہ اوپر ہے، دوسرے فریق میں پوتی کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اس سے ایک درجہ نیچے ہے، اور تیسرے فریق میں پوتی کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ اس سے بھی ایک درجے نیچے. تو پہلے فریق کے مقابلے میں دوسرے فریق کی پوتی ایک درجہ نیچے، اور تیسرے فریق کی پوتی 2 درجہ نیچے. تو محاذات میں تو پہلے فریق کی ایک پوتی آئی نا بس. اگر کمپیئر کریں، برابر کریں، اگر اس کو برابر کریں تو یہ دیکھیے، یہ پہلی لائن پوتوں پوتیوں کی، تو ان میں پوتوں پوتیوں میں ایک ہی پوتی تو ہے فریق اول کی. فریق ثانی میں تو کوئی پوتی ہے نہیں، فریق ثالث میں کوئی نہیں اس کے برابر میں، اس کے نیچے نہ ہے. یہ پہلی محاذات ہے، پہلی سطر ہے. دوسری آپ دیکھیے گا تو اس میں پہلے فریق، دوسرے فریق، تیسرے فریق میں یہ دوسری لائن دیکھ لیجئے، اس میں یہ تو پوتی ہے، دوسرے میں بھی ایک پوتی آ گئی. تو دونوں فریق میں ایک پوتی ہے، لیکن تیسرے فریق میں کوئی نہیں ہے. اور اگر تیسری سطر آپ بنائیں تو تینوں میں ایک پوتیاں ہیں، تینوں میں ایک پوتیاں ہیں. اور اس کے بعد چوتھی لائن بنائیں تو پھر شروع میں یعنی پہلے فریق کی کوئی پوتی نہیں ہے، دوسرے میں اور تیسرے میں ہے. اور اگر 5ویں لائن بنائیں، جی جناب، تو فریق ثالث میں تو ایک پوتی ہے، جس کے محاذات میں فریق اول، فریق ثانی میں کوئی نہیں ہے.
تو بات یہاں پر یہ بتائی تھی کہ اگر ایک بیٹی موجود ہو اور پوتیاں موجود ہوں تو بیٹی کی وجہ سے پوتی کو سدس ملتا ہے، اور دو بیٹیاں موجود ہوں تو پوتی کو دو بیٹیاں موجود ہوں تو پھر پوتی کو کیا بتایا تھا؟ اگر ایک بیٹی ہو تو سدس ملتا ہے، اور دو بیٹیاں ہوں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا، مگر یہ کہ ان کے برابر یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو وہ لڑکا ان کو اسبا بنا دے گا۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ پوتی جو ہے نصف لے لے گی۔ اب یہاں پہ العلیا من الفریق الاول، یہاں دیکھیے کیا بول رہے ہیں، یہ عبارت ہے العلیا من الفریق الاول لا یوازیہا احد، فریق اول میں جو اوپر والی پوتی ہے اس کے مقابل میں کوئی پوتی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ پہلی رو جو ہے نا، اس میں پہلے فریق میں ایک پوتی ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ والوسطی من الفریق الاول توازیہ العلیا من الفریق الثانی، اور فریق اول میں وسطی جو ہے یہ، اس کے مقابل فریق ثانی میں علیا ہے، یہ ہو رہی ہے علیا، لیکن فریق ثالث میں کوئی نہیں ہے۔ والسفلی من الفریق الاول توازیہ الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، اور فریق اول میں جو نیچے والی ہے، فریق اول میں جو نیچے والی ہے، فریق ثانی کی بیچ والی اور فریق ثالث کی اوپر والی اس کے مد مقابل میں ہے۔ دیکھ لیجئے، فریق یہ ہے نا، فریق ثالث میں پہلی فریق ثالث کی علیا سب سے اوپر والی شروع ہی ہو رہی ہے چوتھے درجے میں، تیسرے درجے میں، تو اس کے مقابل میں فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق اول کی سفلا ہے۔ اب اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والسفلی من الفریق الثالث لا توازیہا احد، اور فریق ثالث کی جو نیچے والی بالکل ہے اس کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے آخری والی کے، جب اتنا معلوم ہو چکا کہتے ہیں کہ کہاں چلے گئے، اذا عرفت هذا فنقول، جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی اب ہم کہتے ہیں للعلیا من الفریق الاول النصف، پوتی اکیلی ہے نا، اس کے محاذرات میں کوئی نہیں ہے، تو پوتی اگر اکیلی رہے گی تو اس کو نصف ملے گا۔ وللوسطی من الفریق الاول مع من یوازیہا السدس، اب اس کے بعد پر پوتیاں آ گئی تو فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی، چونکہ فریق ثانی میں علیا جو ہے نا اس کے مقابل میں ہے، فریق ثالث میں کوئی بھی نہیں اس کے مقابل میں، تو فریق اول کی وسطی اور اس کے مقابل میں جو فریق ثانی کی علیا ہے، ان دونوں پر پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا، تکملۃ للثلثین ولا شیء للسفلیات، اور باقی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا
یہ جو ہے اس کو مل جائے گا نصف، اور اس کے بعد فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا، کیونکہ فریق ثالث میں کوئی نہیں ہے، ان دونوں کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین۔ اب ان کے بعد فریق اول کی سفلا اور فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا، اسی طرح سے یہ اور اسی طرح سے یہ سارے کے سارے محروم، ساری پوتیاں محروم، مگر یہ کہ بات یہ کہا تھا کہ ان کے نیچے اگر کوئی بیٹا موجود ہے تو وہ ان کو عصبہ بنائے گا، لہذا ان میں فرض کریے کہ یہ نیچے والے سب کے سب محروم ہو رہی ہیں، تو ان میں یہ والی جو لائن ہے یہ ایسی ہے کہ ان میں یہ بیٹا زندہ ہے، یہ عصبہ ہے، تو یہ ان تینوں بہنوں کو جو فریق اول کی سفلا ہے، فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی علیا ہے، تو یہ سب کو عصبہ بنا دے گا، تو یہ بھی عصبہ ہو جائیں گی۔ لیکن جو بنائے گا عصبہ وہ برابر میں ہونا چاہیے، نیچے والا اگر ہے یعنی اوپر والا عصبہ نہیں بنائے گا، اوپر کوئی بیٹا ہے، مثال کے طور پہ یہ بیٹا ہے تو یہ عصبہ نہیں بنائے گا، یہ تو یہاں پہ اس کو عصبہ بنائے گا، نیچے والا اگر ہے تو یہ بھی عصبہ بنا دے گا اوپر والوں کو بھی۔ یہ سب بتانے کے لیے اتنا نقشہ بنایا انہوں نے، دیکھیے لکھ لکھ کر کے تم گندا کر دیا، کیا کر دیا ایک دم۔ فرماتے ہیں کہ ولا شیء للسفلیات، نیچے والیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، الا ان یکون معهن، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہو، فیعصبهن، تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، من کانت بحذائی، جو اس لڑکے کے برابر میں ہو، جو اس لڑکے کے برابر میں جو پوتیاں ہوں گی، ومن کانت فوقہ، اور جو اس لڑکے کے اوپر جو پوتیاں ہوں گی ان کو بھی، ممن لم تکن زیادہ سہمن، جن کو حصہ نہیں مل رہا تھا ان کو، ان سب کو، کیونکہ اوپر بیٹی اور پوتی موجود تھی تو سارا حصہ تو وہ لے گئی، اب پر پوتی لکڑ پوتی کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن ساتھ میں یا نیچے کوئی برابر میں بیٹا بھی ہے تو وہ ان سارے ان پوتیوں پر پوتیوں کو جن کو حصہ نہیں مل رہا تھا سب کو عصبہ بنا دے گا، لیکن یسقط من دونہ، نچلی خواتین کو، نچلی پر پوتیوں کو محروم کر دے گا۔ یہ ایک مقام تھا جس کی وضاحت ضروری تھی، اور دوسرا مقام کیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمائیے، بات سمجھ میں آئی؟ جی حضور آ گئی ہے۔ ہاں تو یہ سب تفصیل کر دیتے ہیں، وقت بہت جاتا ہے، کوئی فائدہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام ہے کوئی، شاید جدہ سیاح اور فاسدہ کا نقشہ، بتائیے گا۔ ارے میرے موبائل ہی سے چل رہا ہے تب بھی، پوری کلاس ابھی اسی سے ہو گئی۔
چلیے یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا جدہ کے حالات جو ہے للجدۃ السدس، نانی ہو چاہے دادی ہو، ایک ہو یا زائد ہو، اذا کننا ثابتات، جب ثابتہ ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے نقشہ دے دیا ہے، لیکن اس کو میں نے یوں ہی واضح کیا تھا کہ جدہ اور جد دونوں صحیح اور فاسد ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک نہیں ہیں. دونوں ایک نہیں ہے کہ جو جد فاسد ہے اسی کی بیوی جدہ فاسدہ ہے، یا جو جدہ فاسدہ ہے اسی کا شوہر جد فاسد ہے، یا جو جدہ صحیحہ ہے اس کا شوہر جد صحیح ہے. نہیں، نانی جدہ صحیحہ